سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ چھوٹو میر کو توقع تھی کہ اس کی اتنی زیادہ فوج ان قلیل تعداد مسلمانوں کو کاٹ کر پرے پھینک دے گی، لیکن اس پر عقب سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا بندوبست طارق نے پہلے کر رکھا تھا۔ بندوبست یہ تھا کہ طارق نے سوار دستے کو دشمن کے پہلو میں کھڑی ٹیکریوں کے اندر چھپا دیا تھا۔ اب جن دستوں کو اس نے حملے اور سوچی سمجھی پسپائی میں استعمال کیا تھا، انہیں وہ دور کا چکر کاٹ کر ٹیکریوں کی اوٹ میں سوار دستے کے پاس لے گیا۔ سوار دستے میں صرف 300 سوار تھے۔ طارق نے سوار اور پیادہ دستوں کو حکم دیا کہ ٹیکریوں کی اوٹ میں انتہائی تیزی سے آگے نکل جائیں اور اندلس کی فوج پر عقب سے حملہ کریں۔ چھوٹو میر کے لیے طارق کی یہ چال غیر متوقع تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا عقب محفوظ ہے۔ طارق نے عقب سے حملے کی قیادت خود کی تھی۔ اس کے دونوں سالار مغیث رومی اور ابو ذروہ طریف سامنے سے اندلسی فوج سے برسر پیکار تھے اور طارق کے عقبی حملے کے منتظر۔ طارق 300 گھڑ سواروں اور لگ بھگ 2000 پیادوں کے ساتھ عقب سے اندلسیوں پر جھپٹا تو پیشتر اس کے کہ اس کے جرنیل تھیوڈومیر کو پتہ چلتا کہ اس کی فوج پر پیچھے سے کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ اس کے کم و بیش 2000 آدمی کٹ چکے تھے اور ان میں سے جو مرے نہیں تھے وہ خوفناک اور کربناک چیخوں سے اپنی فوج پر دہشت طاری کر رہے تھے۔ اندلسی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اندلسی فوج کے سواروں کے گھوڑوں نے اپنی فوج کے لیے الگ مسئلہ کھڑا کر رکھا تھا۔ طارق نے حکم دیا تھا کہ دشمن کے گھوڑوں کو زخمی نہیں کرنا، گھوڑوں کو اپنی ضرورت کے لیے صحیح و سلامت پکڑنا ہے۔ گھوڑوں کے سوار زخمی ہو کر گرتے تھے تو گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے اور اپنی فوج کو رونتے پھرتے تھے۔ طارق کے تیر اندازوں نے اندلسیوں کے لیے اپنی ہی مصیبت کھڑی کر رکھی تھی۔ وہ درختوں سے اترتے تھے اور قریبی درختوں پر چڑھتے تھے اور اوپر سے تیر چلاتے تھے۔ چھوٹو میر اپنی فوج کی بھگدڑ میں پسا جا رہا تھا۔ اس کی ترتیب بکھر گئی تھی۔ اس کے حکام کسی کو سنائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کی فوج نے فرد فرد ہو کر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی فوج کی آدھی نفری کٹ چکی تھی۔ کوئی زخمی گرتا تو پیادوں اور گھوڑوں کے قدموں تلے کچلا جاتا تھا۔ مغیث جولین نے مغیث رومی سے کہا، چند ایک جانباز نکالو جو چھوٹو میر کو زندہ پکڑ لائیں۔ لڑائی کی صورت دیکھ رہے ہو، مغیث نے کہا۔ اس حال میں اس تک پہنچنا ممکن نہیں، مجھے 5-6 بربر دے دو، اوپاس نے کہا۔ میں تمہیں اپنے محافظ دستے کے 4 محافظ دے دیتا ہوں، مغیث رومی نے اوپاس سے کہا۔ ٹینرا کا بھائی اوپاس جو 4 آدمی جو گھوڑ سوار تھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ چھوٹو میر کا ایک نائب اسے کہہ رہا تھا، کیا تم دشمن کے ہاتھوں مرنے کی تیاری کر رہے ہو؟ کیا رہ گیا ہے ہمارے لیے؟ کیا تم مجھے یہاں سے نکل بھاگنے کا مشورہ دے رہے ہو؟ چھوٹو میر نے نائب سے پوچھا۔ جھنڈا لپیٹو اور نکلو، نائب نے کہا۔ آدھی فوج کٹ گئی ہے اور باقی بھاگ رہی ہے۔ چھوٹو میر سب کچھ دیکھ رہا تھا، مسلمانوں کا قہر اور غضب بھی دیکھ رہا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے سے دگنی فوج پر دہشت طاری کی اور پھر اس فوج کو کاٹنا شروع کر دیا۔ چھوٹو میر پر خوف طاری تھا۔ اس کی نجات کی ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ بھاگ نکلے۔ اس نے اس صورتحال کو قبول کر لیا اور اپنے پرچم بردار سے کہا کہ پرچم لپیٹ کر نیچے کر لے۔ لہراتا ہوا پرچم اس کی نشاندہی کر رہا تھا۔ پرچم غائب ہوتے ہی چھوٹو میر کی باقی ماندہ فوج کا رہا سہا دمخم بھی ختم ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ میں لاشیں رہ گئیں، کراہتے ہوئے زخمی رہ گئے، جن میں سے بعض اٹھنے اور چلنے کی کوشش کرتے، گرتے اور اپنے جسموں کو گھسیٹتے تھے۔ اندلسیوں کے گھوڑے اس بھیانک منظر سے بے نیاز ادھر ادھر چر جگ رہے تھے۔ گھوڑوں کو پکڑ لو، طارق بن زیاد نے کہا، اور مالی غنیمت اکٹھا کر لو۔ چھوٹو میر اندلس کا منجا ہوا جرنیل فرار ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد شاہی اندلس راڈرک اپنے جرنیل تھیوڈو میر کا پیغام پڑھ کر غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے دارالحکومت تلیتا میں نہیں تھا، وہ تلیتا سے کئی دنوں کی مسافت دور ایک شہر پمپلونا میں تھا۔ اس علاقے میں جرمنی کے کچھ لوگ آباد تھے۔ انہوں نے اندلس کے لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر کے بغاوت کرا دی تھی، جو بڑی سنگین صورتحال اختیار کر گئی تھی۔ مورخوں نے راڈرک کو جہاں عیش و عشرت اور بدی کو فروغ دینے والا بادشاہ لکھا ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ میدان جنگ میں کبھی سے کبھی دشمن کے لیے آسمانی بجلی بن جانے والا جنگجو تھا۔ وہ اپنے شاہی وقار پر ذرا سی آنچ بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ باغیوں کے لیے وہ موت کا فرشتہ تھا۔ اسے پمپلونا کے علاقے میں بغاوت کی اطلاع ملی تو اپنے کسی جرنیل کو کچھ فوج دے کر وہاں بھیجنے کی بجائے وہ خود فوج لے کر وہاں چلا گیا۔ باغیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن راڈرک کے قہر و غضب کو برداشت نہ کر سکے۔ راڈرک نے اس مارکے میں زندہ رہنے والے باغیوں کو بھاگنے نہ دیا، ان کے لیڈر کو گرفتار کر لیا جو اندلس کا باشندہ نہیں تھا۔ اس کے چند ایک ساتھی بھی پکڑے گئے اور اب صرف یہ باغی ہی نہیں بلکہ ان کے گھروں کی عورتوں پر بھی عذاب نازل ہو رہا تھا۔ باغیوں کو ایسی ظالمانہ اذیتیں دی جاتی تھیں جن سے وہ جینے کے قابل نہیں رہتے تھے، لیکن وہ مرتے بھی نہیں تھے۔ راڈرک انہیں مار مار کر زندہ کرنا چاہتا تھا،
وہ جب بے ہوش ہو جاتے تھے تو راڈر کے حکم سے انہیں ایک میدان میں پھینک دیا جاتا تھا اور شہر کے لوگوں کو بلا کر میدان میں کھڑا کیا جاتا اور ایک آدمی اعلان کرتا، یہ باغی ہیں، غدار ہیں، یہ شہنشاہ اندلس کے قہر سے واقف نہیں تھے، ہر روز آ کر ان کا حال دیکھو اور عبرت حاصل کرو اور ڈرو شہنشاہ اندلس کے عتاب سے، یہ باغی ہیں، غدار ہیں۔